الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ ایسی خواب بھی آئے کہ جس میں پیارے حبیب دکھی دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، اور جس نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت خواب میں دیکھا فَسَيَرَانِ فِي الْيَقْظَةِ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان قریب مجھے جاگتی حالت میں بھی دیکھے گا۔ آئیے خوابوں کی تعبیر کے اندر ہم حاضر خدمت ہیں۔ یوٹیوب کے ذریعے سے ایک بہن نے ایک طویل سوال کیا جس کا خلاصہ میں پیش کرتا ہوں۔ ان کا سوال یہ تھا کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور ہمارے شہر کی طرف آ رہا ہے، ہر طرف جو ہے وہ افراتفری والا ماحول ہے، لوگ بھاگ رہے اور یہ جو ہے وہ خود بے لباس ہیں۔ اس کی تعبیر کوئی دشوار نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، ابن سیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو بے لباس دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نافرمانی کے اندر ہے، اللہ پاک کی نافرمانی کر رہا ہے، گناہ کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، یا پھر کوئی ایسا کام مجھ سے سرزد ہو رہا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، اور اس کا پھر بزرگان دین نے لکھا کہ وہ توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ جھک جائے، اور پھر یہ دیکھنا کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ چل کے ان کی طرف آ رہا ہے، اور جب سامنے آتا ہے تو سجدے میں گر جاتی ہیں اور رو رو کر جو ہے وہ معافی مانگتی ہیں، تو یہ اچھی تعبیر ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کی طرف اشارہ ہے، اللہ پاک کی طرف سے رحمت ملنے کی طرف اشارہ ہے، یہ اچھی تعبیر ہے۔ خانہ کعبہ کو دیکھنا، چاہے وہ آپ کی طرف آ رہا ہے یا آپ ان کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر سجدے میں گر جانا، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر جو ہے وہ معافی کا مانگنا، تو یہ دو شکیں نکلتی ہیں، ایک تو بے لباس دیکھنا اور دوسرے نمبر پہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر سجدے کے اندر جو ہے وہ پڑ جانا۔ تو پہلی جو تعبیر ہے وہ میں نے بیان کر دی کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام سرزد ہو رہا ہے جس سے رب بھی راضی نہیں ہے، اس کا رسول بھی راضی نہیں ہے۔ آپ اپنی زندگی کے معمولات پر غور و فکر فرما لیں، اگر کوئی ایسا کام ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ضرور توبہ فرمائیں، اور بعد والی جو صورتحال ہے جو آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور پھر اس کے سامنے آپ سجدہ کرتی ہیں اور رو رو کر گناہوں سے معافی مانگتی ہیں، یہ اللہ پاک کی طرف سے آپ کو اشارہ دیا گیا ہے کہ گناہوں سے معافی بھی مانگیں، اور اللہ کی طرف سے کوئی خاص رحمت بھی انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ نازل ہوگی۔ آپ نے خواب کے اندر خانہ کعبہ کو دیکھا کہ وہ آپ کی طرف آ رہا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ بالمشافہ کعبہ مشرفہ کی زیارت کریں۔ مفہوم ہے کہ جب پہلی نظر کعبے پہ پڑے اور جو وہ دعا کرے گا، اللہ نے چاہا تو اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی، رد نہیں کی جائے گی۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ نے خواب میں خانہ کعبہ کو دیکھا، آپ بالمشافہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کو دیکھیں، خانہ کعبہ کی زیارت کریں، صفا مروہ پہاڑی کی سعی کریں، آب زمزم پئیں، مقام ابراہیم پر نوافل ادا کریں، اور پھر سوئے چل مدینہ ہو جائیں، جیسا کہ کیا خوب فرمایا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ اور ایک جگہ پہ فرماتے، کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن کعبے کا بھی ہے کعبہ سرکار کا مدینہ۔ اللہ پاک آپ کو کعبہ مکرمہ کی حاضری نصیب فرمائے، مکہ مکرمہ کی حاضری نصیب فرمائے، مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے، اس خواب کو آپ کے لیے باعث برکت والا بنائے، اور اس انداز پر بنائے کہ ہم گناہوں سے توبہ کر کے اللہ پاک کی فرما برداری میں زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔